میں ساری رات ہسپتال میں کھڑا دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے میری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دینا، اس معصوم کی جان بچا لے میرے مالک۔ اور اتنے میں ڈاکٹر باہر آتا دکھائی دیا۔ اس نے مجھے مبارکباد دی کہ اب وہ خطرے سے باہر تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی اگلی بات سن کر میں تو سخت گھبرا گیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جو رپورٹ انہوں نے میرے ہاتھ میں رکھی تھی وہ صاف بتا رہی تھی کہ 10 سال پہلے کئی دنوں سے میں اس لڑکی کو دیکھا کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی وقت میں اس گلی سے گزرا کرتی تھی جہاں میری رہائش تھی۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے شہر آیا ہوا تھا اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے پرائیویٹ ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، جہاں مجھے پرسکون ماحول بھی میسر تھا، اور جس طرح کا میرا لائف سٹائل تھا ویسی ہی آسائشیں بھی میسر تھی۔ میں دن بھر یونیورسٹی میں گزار کر جب گھر واپس آتا تھا، اسی وقت میں نے سامنے والے بنگلے سے اس لڑکی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی کہ مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کئی حسین لڑکیاں دیکھی تھی جو ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، مگر مجھے ان لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ لیکن آج پہلی بار کسی کو دیکھ کر دل پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کرنے کا سوچا اور یونیورسٹی سے جلدی واپس آ گیا۔ میں بے چینی سے گلی میں منڈلانے لگا۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کیونکہ آج تک میں نے کسی لڑکی کا اس طرح پیچھا نہیں کیا تھا، مگر اب میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گیٹ سے نکلتی ہوئی مجھے دکھائی دی۔ میں کچھ دور سے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ حسن کا مجسمہ تھی، لیکن اچانک ہی میں نے دیکھا کہ وہ گلی سے نکلتے ہی ایک چھوٹے سے پارک کا گیٹ عبور کر گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے وہیں چلا گیا۔ ایک بینچ پر بیٹھی وہ اپنے ہاتھوں پر چہرہ رکھ کر اچانک رونے لگی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی کہ وہ گھر سے باہر یہاں بیٹھی رو رہی تھی؟ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں اس کے قریب گیا اور آخرکار پکار ہی لیا۔ میری آواز پر وہ چونکی اور چہرے سے ہاتھ ہٹا کر مجھے حیرت سے تکنے لگی۔ دیکھیے میں آپ کا نام نہیں جانتا، مگر آپ روئے نہ، میں نے جھجکتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا، اور وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے بیٹھتا دیکھ کر بولی، دیکھیے آپ دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھیے، وہ بھی تو سارے خالی پڑے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے پیچھے ہی یہاں تک آیا ہوں۔ میں نے اسے سب بتایا کہ میں کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہوں اور نہ ہی آج تک کسی لڑکی سے دوستی کے چکر میں پڑا ہوں، لیکن اسے دیکھ کر بے چین ہوں اور اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ کافی دیر تک وہ چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی اور پھر بولی، کیا تم بھی مجھے اکیلا سمجھ کر میرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہو جو آج تک ہر امیر زادہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ تو میں اندر سے جیسے کٹ سا گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ میری بات پر وہ حیران ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں ایک ٹیچر تھی اور اس نے اپنی پسند کے ساتھ اس کے والد سے شادی کی تھی، جو کہ پہلے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ ابو میرے بھائیوں کو اسکول سے لینے آیا کرتے تھے اور وہیں ان کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ ابو امی کو پسند کرنے لگے کیونکہ ان کو ویسے ہی ہم سفر چاہیے تھی، جبکہ میری ماں سوتیلی ماں ایک نہایت گوار قسم کی خاتون تھی جن کو شوہر اور بچوں سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ بس سارا دن خاندان والوں کی تہ میں لگی رہتی تھی۔ دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا تھا انہیں بس اس بات میں دلچسپی تھی۔ ابو ان باتوں سے تنگ آ چکے تھے اور پھر ایک دن ابو نے میری امی سے نکاح کر لیا اور ان کو الگ گھر میں رکھا، مگر بدقسمتی سے ان دونوں کا ساتھ بہت کم لکھا تھا۔ جب میں 5 سال کی تھی تو ابو امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ بچ نہ سکے۔ میں آیا کے ساتھ تھی اس لیے بچ گئی۔ جب یہ حادثہ ہوا تو ابو کے دوست نے میرے بھائی کو سب بتایا کہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں اور اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بھائی اس وقت 15 سال کے تھے۔ وہ مجھ سے ملنے آئے اور یہاں لے آئے۔ بھائی نے مجھے بہت پیار دیا، مگر اس گھر میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے جتنی نفرت کی وہ میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے کافی تھی۔ بھائی نے مجھے پڑھایا لکھایا، لیکن اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر شفٹ ہو گئے ہیں اور اس گھر میں اب میری عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ بتاتے وہ پھر سے رو پڑی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا۔ اس کا نام حورین تھا۔ دیکھو حورین، جو ہوا سب بھول جاؤ۔ میں جلد ہی اپنی فیملی کو لاؤں گا اور تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔
मगर पहले तुम बताओ, तुम मुझसे शादी पर रजामंद हो? कहीं तुम किसी और को तो पसंद नहीं करती? नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करती। बस मैं चाहती हूँ कि इस घर से इज्जत के साथ जाऊँ, वरना बड़ी अम्मी के भतीजे जो मेरे इर्द गिर्द मंडलाते फिरते हैं, उनसे मुझे बड़ा खौफ आता है। वो कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात पे तो कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने उनसे वादा किया और अपने घर वापस आ गया। आज मैं बहुत खुश था। मैं हुरैन को बआसानी से पा सकता था क्योंकि उसकी माँ वैसे ही उससे बेजार थी। मैं दूसरी सुबह ही गांव की तरफ रवाना हो गया। मेरी वालदा मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे यकीन था कि वो मेरा कहा नहीं टाल सकती थी। घर पहुंचा तो मुझसे सब्र न हो सका और माँ को सब कुछ सुना डाला। मेरी बात सुनकर पहले तो वो बहुत खुश हुई कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर हुरैन के बारे में सुनकर कुछ सोच में पड़ गई। बेटा, ऐसे कैसे किसी को भी ब्याह लाओगे? लड़की का घर बार देखना पड़ता है। वो मुझे समझाते हुए बोली, अम्मा मैं कुछ नहीं जानता, बस आप कल ही चलेंगी मेरे साथ रिश्ता लेकर। अच्छा बाबा, चलती हूँ। मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस था और मुझे पूरा यकीन था कि रिश्ते से इनकार नहीं होगा। और हुआ भी यही। हुरैन की माँ ने उस दिन हाँ कर दी और कहा कि उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने और अम्मा ने उनको तसल्ली दी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम इसी माँ निकाह करना चाहते हैं। वो राज़ी हो गए और इस तरह चट मंगनी पट ब्याह हो गया। मुझे अपने पैर ज़मीन पर महसूस नहीं हो रहे थे। आज वो मेरी दुल्हन बनी मेरे पहलू में बैठी थी। जिंदगी इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं लग रही थी। हुरैन भी मेरी मोहब्बत पाकर खिल सी गई थी। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं इसे हर खुशी दूंगा। जितनी भी तकलीफ़ें इसे मिली हैं, इन सब का मदावा करूंगा। पूरी हवेली में जश्न का समा था। आज हमारा वलीमा था। अब्बा भी मेरी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन वो बहुत बीमार थे, इसलिए बिस्तर से लगे हुए थे। मुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी और अपनी शादी के 15 दिन बाद मैं वापस शहर आ गया था, क्योंकि मेरा फाइनल ईयर था। मैंने आते वक्त हुरैन से वादा किया था कि जाते ही मैं वहाँ पर मकान का बंदोबस्त करूँगा और उसको भी अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता था। तो पढ़ाई कैसे करता? मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और जब तक मैं नज़रों से ओझल ना हो गया, वो उदास नज़रों से मुझे देखती रही। मैंने जाते ही सबसे पहले यही काम किया और 10-15 दिन के अंदर ही मकान मिल गया था। अब मुझे और सब्र नहीं था। हुरैन को लेने के लिए मैं वापस गांव चला आया, मगर वहां जो मंजर मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। हवेली के सहन में अम्मा को रोता देखकर मेरी तो रूह तक कांप उठी। मैं कांपते कदमों के साथ अम्मा के करीब गया। नजरें चारों तरफ दौड़ाईं, हुरैन को तलाश कर रही थी। क्या हुआ अम्मा? मैंने मुश्किल ज़बान खोली। मुझे देखकर अम्मा और ज़ोर से रोने लगी। अरे मेरा बच्चा, तू लुट गया, तू बर्बाद हो गया। तेरी दुल्हन हमारी इज्जत को पैरों तले रोंद कर भाग गई। ये सुनकर मुझे मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। मैं भागता हुआ दीवानों की तरह हुरैन को ढूंढने लगा, मगर पूरी हवेली में वो कहीं ना थी। उसका सारा सामान, जेवरात सब गायब थे। मेरा सर चकराने लगा, पैरों से जान निकलती महसूस हुई। मुझे खबर ना हुई कि कब मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं ज़मीन बोस हो गया। मैं 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहा। जब होश आता, हुरैन का ख्याल आते ही मैं चीखने लगता और डॉक्टर मुझे सुकून का इंजेक्शन लगा देते। कई दिन बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया। घर आकर भी मैंने चुप साध ली। मैंने एक लफ्ज़ तक ना पूछा अम्मा से। मुझे ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। कई बार दिल करता कि खुद को ख़त्म कर लूं, मगर फिर खुद को रोक लेता कि एक बेवफा के लिए मैं अपनी आखिरत क्यों ख़राब करूं। मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी जीने वाला लड़का होकर भी किसी बुराई में ना फंसा था। फिर भी मुझे ये सिला मिला। मेरी रफ़ीक हयात, मेरी मोहब्बत, बदले में वो मेरी इज्जत और मोहब्बत को रोंद कर चली गई। क्या उसने सिर्फ मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया था अपने महबूब से मिलने के लिए? ये ख्याल आते ही मेरा सर फटने लगता। हुरैन को गए हुए पूरा साल हो चुका था और उसका कोई पता ना चला था। मैंने हर तरह से उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर सब बेसूद। इस दौरान अब्बा भी इस दुनिया से जा चुके थे। अम्मा हर रोज़ मुझे दूसरी शादी का कहती रहती थी। बेटा, अब कब तक उसकी याद में बैठे रहोगे? अब अपना घर बसा लो। तेरा अब्बा भी तेरी औलाद न देख सका, अब मुझे तो देखने दो। अम्मा की खुशी के लिए मैंने आखिरकार रजामंदी दे दी। अब अम्मा खुशी से निहाल हो रही थी। मेरी शादी मेरे मामू की बेटी के साथ तय पाई थी। अम्मा ने बड़ी धूमधाम से मेरी बारात सजाई। मैं बस बुत बना अपनी शादी में शरीक रहा। कनीज़ बहुत अच्छी लड़की थी। उसने आते ही मेरा दुख बांटने का वादा किया था। वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ करती थी।
میں بھی اس کی دلجوئی کرنے لگا تھا، بھلا حورین کے کیے کی سزا اسے کیوں دوں۔ چند ماہ بعد وہ جیسے ہی امید سے ہوئی، اماں نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی۔ میں بھی بہت خوش تھا۔ یہ خوشی ہمیں راس نہ آئی۔ جس وقت ہم خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے، اس وقت نرس نے بتایا کہ آپ کی بیوی کا مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں تو چکرا گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کو سنبھالا۔ اماں اور کنیز دونوں سوگ میں تھیں۔ میں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اور دے دے گا، فکر نہ کرو۔ وہ پھر سے امید سے ہو گئی اور اس بار پھر مرا ہوا بچہ ہی پیدا ہوا۔ اب تو جیسے یہی قسمت میں لکھا تھا۔ 1000 علاج کروانے کے باوجود کنیز نے 4 مرتبہ مردہ بچے پیدا کیے۔ ہر بار گھر میں صف ماتم بچ جاتا۔ میں بہت دکھی تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کسی کی آہ لگی ہے۔ میں نے کنیز کو کہہ دیا تھا کہ بس اب اور نہیں سہا جاتا۔ 9 ماہ کی تکلیف اٹھا کر بھی تمہاری گود سونی ہی رہتی ہے تو کیا فائدہ ایسی تکلیف اٹھانے کا، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میری اس بات پر وہ اور بھی دکھی ہو گئی، لیکن اب میں اسے اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اماں کو علم ہوا تو انہوں نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا کہ میری قسمت میں ہوتے پالنا نہیں لکھا۔ کبھی کبھی تو کنیز کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگتی۔ بھلا اس کا کیا قصور؟ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ کزن میرج کی وجہ سے آپ کے بچوں کے سر میں پانی آ جاتا ہے اور وہ پیٹ میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ بچ بھی گئے تو شاید اب نارمل ہوں گے۔ اس کیس میں 100 میں سے 1 چانس ہوتا ہے کہ اولاد نارمل ہو۔ میں ڈاکٹر سے ہو کر واپس جا رہا تھا۔ آج حقیقی معنوں میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور اس خیال میں نہ جانے کیسے مجھ سے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اندھا دھند کار دوڑا رہا تھا۔ میری کار کے آگے ایک بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کافی سارے پھول تھے اور وہ پھول بیچنے نکلا تھا۔ شاید میری غفلت کی وجہ سے میری کار سے ٹکرا گیا۔ یا اللہ میری مدد کر، اس بچے کو بچا لے، اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں اسے گود میں اٹھا کر بھاگا۔ اس کا خون میرے کپڑوں کو بھی رنگین کر گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، خدا را اس بچے کو بچا لیں۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس اسے لے جا کر ہاتھ جوڑے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے بچے کو آپریشن تھیٹر میں شفٹ کروا دیا اور علاج شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تو میں نے بچے کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت ابھی بھی بہت نازک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پیسے کی فکر مت کیجیے گا۔ دیکھیں، ہم نے ان کو ICU میں رکھا ہے اور کل ان کا آپریشن کرنا ہوگا۔ صبح 9 بجے تک اگر ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے تو ہم آپریشن نہیں کریں گے، انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے دوسری صبح مجھے یہ نوید سنائی کہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ مذاق مت کریں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ کا بیٹا ہے۔ کیا مطلب؟ میں حیران تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم تو اسے آپ کا ہی بیٹا سمجھ رہے تھے اور اس لیے ہم آپ کے بلڈ سے کچھ ٹیسٹ کرنے لگے تاکہ اگر آپ کے بلڈ کی ضرورت پڑے تو کام آئے، اور ہماری لیب کی ٹیم نے آپ کے DNA کا بھی ٹیسٹ کیا اور اس رپورٹ کے مطابق آپ ہی اس بچے کے والد ہیں۔ اور اگر آپ اس بات سے انکاری ہیں تو میں سخت حیران ہوں کہ آج تک میڈیکل سائنس میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی کا DNA اپنی اولاد یا والدین کے سوا کسی سے میچ کر جائے۔ میں بت بنا ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا۔ یہ بات تو میں بھی جانتا تھا کہ DNA میچ ہونا ناممکن ہے، لیکن میں اچھے سے جانتا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن اب میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ 4 دن بعد بچے کو ڈسچارج کیا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا کہاں رہتے ہو؟ تب اس نے اپنا پتہ بتایا۔ میں ڈھیروں پھل اور کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لیے اس کو اس کے گھر تک لایا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پرانی سی جھگی نما گھر میں رہتا تھا۔ اس نے بتایا اس کی صرف ایک ماں ہے جو اس وقت گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن وہاں اس کی ماں نہیں تھی، وہاں تو اس کی ماں کی لاش پڑی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو میرے سر پر جیسے آسمان ہی آ گرا تھا۔ وہ تو حورین تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی حورین، چٹائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں چلا اٹھا۔ اب مجھے یقین آ چکا تھا کہ حمید میرا ہی بیٹا ہے۔ حورین کو دیکھ کر میں سب سمجھ چکا تھا، لیکن وہ اس طرح کیوں چلی گئی بنا کچھ کہے؟ میں نے حورین کی تدفین کروائی اور اس کے قدموں میں گر کر خوب رویا۔ اس کی حالت اس کی بے گناہی ثابت کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو حورین، میں تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ حورین کی جھگی میں اس کے سامان سے ایک خط بھی ملا تھا جس میں اس نے ساری حقیقت لکھی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس رات میں نے اپنے آنے کی خبر دی تھی، اسی رات اماں نے ہمارے خاص ملازم کو حکم دیا کہ حورین کو بے ہوش کر کے اتنا دور لے جاؤ کہ آئندہ وہ یہاں کا رخ نہ کرے، لیکن ملازم اس پر ترس کھا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ انہی دنوں وہ ماں بننے والی تھی۔
چچا صغیر اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا اور وہاں اسے رہنے کو اس جگہ جگہ دلائی تھی۔ نہایت مشکل وقت میں اس نے حمید کو جنم دیا اور پیٹ پالنے کے لیے پھول بیچنے لگے، اور پھر اس رات حمید میری کار کے آگے آ گیا۔ اس بیچاری ماں نے اپنے بچے کو بہت ڈھونڈا اور اس کے دکھ میں اس کی دھڑکنیں اس کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ میں نے گھر جا کر اماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے، تو وہ زور زور سے چلانے لگی کہ یہ سچ ہے اور مجھے حورین کی بد دعا لگی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی بھتیجی سے تیری شادی کرواؤں، مگر وہ بھی منحوس نکلی اور وہ زور زور سے چھاتی پیٹ رہی تھی۔ اماں کی ذہنی حالت پہلے ہی خراب ہو چکی تھی اور اب تو بالکل ہی خوشی سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میں نے حمید کو فی الحال ان سب سے دور رکھا ہوا تھا۔ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن جیسے ہی کنیز کو علم ہو تو وہ بضد ہو گئی کہ مجھے حمید چاہیے۔ اب وہ میرا بیٹا ہے، اس کی ایک ماں مر گئی تو کیا ہوا، اب میں اس کی ماں بنوں گی۔ اللہ نے میری سن لی، میری تکلیفوں کے بدلے مجھے بیٹا دے دیا۔ اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا خوشیوں پہ حورین کا کوئی حق نہ تھا۔ میں اپنی ماں کو کیا کہتا، وہ تو اب پاگل ہو چکی تھی۔ میں کتنا بے وقوف تھا کہ ایک عورت کی چال نہ سمجھ سکا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔